اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ عنکبوت کے کل 7 رکوع ہیں۔ پہلا رکوع جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کے اہم ترین مقامات میں سے ہے، خاص طور پر دعوت اور تحریک اور اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں جو مسائل درپیش ہوتے ہیں کارکنوں کو، اس دور میں جب کہ پرسیکیوشن ہو، ستایا جا رہا ہو، مشکلات آ رہی ہوں، قربانیاں دینی پڑیں، تو اس کے جتنے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں ان سب کا بہت ہی جامع جو بیان ہے اور رہنمائی ہے وہ اس رکوع میں آ چکی ہے۔ اسی لیے میں نے اس پر زیادہ وقت صرف کیا ہے کہ جو عام طور پہ دورہ ترجمہ قرآن کے درمیان اتنا وقت جو نہیں لگایا جا سکتا۔ تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا میں تذکرہ کرتا رہا ہوں چند دنوں سے، اس کا جو 5واں حصہ ہے اس کا پہلا سبق جو ہے وہ اسی سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع پر مشتمل ہے، اور یہ اس حصے کا یوں سمجھیے کہ بمنزلہ فاتحہ ہے اس حصے کے لیے۔ اب جو بقیہ 6 رکوع ہیں ان میں 3 میں انباء الرسل کا معاملہ آ رہا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہاں جو انباء الرسل آ رہے ہیں تو بیچ بیچ میں خاص طور پر یہی جو مسئلہ ہے بیک گراؤنڈ میں جو مسلمانوں کے مسائل درپیش ہیں اور جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جن مسائل سے دوچار ہیں، اور جو کچھ کہ کشاکش جو ہے مکے میں ہو رہی ہے اہل کفر اور اہل ایمان کے مابین، تو اس کے یوں سمجھیے بٹوین دی لائنز وقفے وقفے سے اس کی طرف بھی اشارے ہیں۔ پھر جو بقیہ 3 رکوع رہ جائیں گے ان 3 رکوعوں میں 2 لڑیاں ہیں جو بٹی ہوئی ہیں۔ ایک لڑی میں خطاب ہے مشرکین عرب کی طرف، اور ایک لڑی میں جو اہل ایمان تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، جو ان مشکلات سے دوچار تھے، وہاں بھی پھر گن کر 10 ہدایات ان کو دی گئی ہیں۔ لیکن وہاں یہی ہے کہ وہ بٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے لڑیاں وہ کٹا پھٹا معاملہ ہوگا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یا سورہ نساء میں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو رہا ان کے مابین وہ 1000 برس سے صرف 50 برس کم، 950 برس۔ حضرت نوح کا ذکر کتنی مرتبہ آ چکا ہے، لیکن یہ بات پہلے کبھی نہیں کہی گئی، یہاں کیوں کہی گئی کہ اے مسلمانوں تم ابھی پریشان ہو گئے ہو، ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں۔ اور جیسے کہ سورہ انعام میں آیا تھا، اے نبی اگر آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے ہمارے رسول تھے، انہوں نے صبر کیا۔ ذرا یاد کیجئے کہ ہمارے بندے نوح نے صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام 950 برس تک صبر کیا۔ تو اے مسلمانوں تم سوچو، تم ابھی سے گھبرا گئے ہو؟ یہ موج پریشاں خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا ہے، دور وصال بحر کبھی تو موجوں میں گھبرا بھی گئی۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو اس کی قوم کو، حضرت نوح کی قوم کو آ پکڑا طوفان نے، اور وہ ظالم تھے، گناہگار تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، تو ہم نے بچا لیا اس کو یعنی حضرت نوح کو اور کشتی والوں کو۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اسے ہم نے بنا دیا تمام جہانوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی۔ وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے بھیجا ابراہیم کو، اذ قال لقومہ، جبکہ اس نے کہا اپنی قوم سے، اعبدوا اللہ واتقوہ، اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر علم رکھتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، یہ جن کو تم پوج رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ تو صرف کوئی بت ہیں، ان کے تھان ہیں جو تم نے بنا لیے ہیں۔ وتخلقون افکا، اور تم نے جھوٹ موٹ گھڑا ہوا ہے، یہ اس کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی سند نہیں، نہ عقل میں اور نہ ہی کسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب میں۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، یہ لوگ جنہیں تم پوجتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہیں رزق نہیں دینے کا اختیار رکھتے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، تو رزق تلاش کرو اللہ کے پاس، اللہ سے مانگو رزق، اللہ سے اپنی مشکل کشائی کی درخواست کرو، اللہ سے اپنی حاجت روائی کے لیے دعا کرو۔ وَاعْبُدُوهُ، اور اس کی بندگی کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کا شکر ادا کرو، إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یقیناً اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ اب یہ ذکر حضرت ابراہیم کا کر طویل جو ہے ایک جملہ معترضہ آ رہا ہے کہ رخ موڑ دیا گیا ہے اس وقت جو کشاکش ہو رہی تھی حضور کے اور مشرکین مکہ کے درمیان، اب ذکر اس کا ہو رہا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، گویا کہ اب خطاب ہو رہا ہے اہل مکہ سے،
اور اگر تم جھٹلا رہے ہو فقد کذب امم من قبلکم، تو دیکھو تم سے پہلے بہت سی قوموں نے جھٹلایا. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور ہمارے رسول پر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے واضح طور پر اور صاف صاف پہنچا دینے کے. اولم یروا کیف یبدی اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا وہ دیکھتے نہیں ہے کیسے اللہ تعالیٰ تخلیق پہلی مرتبہ کرتا ہے پھر وہ دوبارہ بھی کرے گا. ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا، اور تو ان سے کہیے کہ ذرا گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو کیف بدا الخلق، کیسے اللہ تعالیٰ پہلے تخلیق کیا ہے اس نے خلق کو. ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ اٹھائے گا یا اٹھاتا ہے. دنیا میں بھی ہو رہا ہے کہ کھیتی جو ہے وہ ختم ہو گئی، پھر اگلی پھر فصل آ گئی، پھر فصل آ گئی، تو یہ تو ایک سائیکل چل رہا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ تمہیں اسی طرح اٹھا دے گا. نشأۃ آخرہ جو ہے آخرت کی جو تمہیں اٹھانا ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقینا اللہ ہر شے پر قادر ہے. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے دے گا، اور جس کو چاہے گا رحم فرمائے گا. وإلیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے. وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم اسے شکست نہیں دے سکتے زمین میں. ولا فی السماء، نہ آسمان میں، نہ زمین میں کہیں بھاگ کر نہ آسمان میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز کر سکتے ہو. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے کوئی تمہارا اللہ کے سوا نہ حمایت، یعنی اللہ کے ورے یا اللہ کے مقابلے میں. یہ دون کا لفظ بہت سے معنی دیتا ہے عربی زبان میں، دیکھنا ہوتا ہے کس کانٹیکسٹ میں کیا معنی ہے. اس کانٹیکسٹ میں اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی نہ ولی ہوگا نہ نصیر ہوگا، نہ کوئی حمایتی نہ مددگار. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا. اولئک یئسوا من رحمتی، یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں. واولئک لہم عذاب علیم، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. یہاں یہ جملہ معترضہ ختم ہوا اور اب پھر حضرت ابراہیم کا تذکرہ آ رہا ہے. فما کان جواب قومہ، تو نہیں تھا کوئی جواب حضرت ابراہیم کی قوم کا، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اقتلوہ او حرقوہ، اس ابراہیم کو قتل کر دو یا اسے جلا دو. فانجاہ اللہ من النار، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی آگ سے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، اب یہ ہے جو بہت اہم جو بات ہے جو کہی ہے انہوں نے. اور انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ دیکھو تم نے جو یہ اللہ کے سوا بت بنا رکھے ہیں انہیں پوجتے ہو، یہ بھی تم بھی جانتے ہو کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تم بھی جانتے ہو کہ ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، تم بھی اور واقع ہو چکے میرے متنبع کرنے کے نتیجے میں تم آگاہ ہو چکے ہو کہ یہ تمہاری حماقت ہے، لیکن تم کیوں چمٹے ہوئے ہو. مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں تمہاری باہمی محبتیں جو ہے وہ چمٹا رہی ہیں. اب کیا کریں، ہماری قوم ہے، ہماری برادری ہے، ہمارا خاندان ہے، وہ سب یہی کر رہا ہے. میں اگر چھوڑ دوں گا تو میں آؤٹ کاسٹ ہو جاؤں گا، میں تو نکل جاؤں گا پھر برادری سے. اکیلا آدمی کیسا رہے. یہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو پھر جمع کر رکھتی ہیں. جیسے عصبیت کا ذکر آیا تھا پچھلی صورت میں کہ اب عصبیت نہیں ہونی چاہیے، اسی طریقے سے یہ عصبیت ہی نہیں بلکہ یہ کہ جتنے بھی رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، کاروبار ہیں، یہ معاملہ جو ہے کہ حق تم پر منکشف ہو چکا ہے. تم جان چکے ہو کہ یہ صرف کوئی شے نہیں ہے، یہ تم کر رہے تھے تمہارے آباء و اجداد نے جو رسمیں ڈالی ہوئی ہیں، اور تمہیں میں نے متنبع کر دیا ہے. تم نے اپنے جیوں میں جھانک کر دیکھ لیا ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیا ہے، اور تم پر یہ بات منکشف ہو چکی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. پھر بھی تم جو چمٹے ہوئے ہو اپنے اس نظام کے ساتھ، تو اس کا سبب صرف ایک ہے. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، تمہاری باہمی محبتیں جو ہیں دنیا کی زندگی میں وہ تمہیں چمٹائے رہتی ہیں. یہی معاملہ ہے اس دنیا میں جب کوئی تحریک اٹھتی ہے اللہ کے دین کے کام کرنے کے لیے، اور بہت مخلص لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. فرض کیجئے کسی شخص سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی غلط رخ مڑ گئی تحریک، اب وہ تحریک جو ہے وہ کافی عرصے کے بعد اس کے اثرات ظاہر ہوئے، اس کے نتائج جو ہے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، محسوس بھی ہو جاتا ہے کہ یہ واقعتاً ہم کسی غلط راستے پر آ گئے ہیں. لیکن یہ کہ پھر وہ ایک عصبیت جماعتی ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ سب کچھ ماننے کے باوجود پھر اس جماعت کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. ہماری دوستیاں ہیں، ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہمارے کاروباری تعلقات ہیں، یا یہ کہ کچھ لوگوں کے تو اپنے مفادات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ کچھ عرصے کے بعد ہر جماعت جو ہے وہ ایک فرقہ بن جاتی ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے جو ہے وہ 3 چیزوں کا بندوبست کیا ہے ختم نبوت کے خلا کو پر کرنے کے لیے. نبوت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ پر، تو جو خلا پیدا ہوا وہ 3 چیزوں سے پر ہوا. نمبر 1، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا، جب پہلے تورات کا لیا تھا نہ انجیل کا لیا تھا.
نمبر 2، ہر صدی میں مجددین کے اٹھانے کا اہتمام کر لیا، ایسے لوگ اٹھاتے رہے، نبی تو نہیں ہوں گے، وہی نہیں آئے گی، لیکن وہ دین کو تازہ کریں گے، دین کی حقیقی تعلیمات جو لوگ بھول چکے ہوں گے دوبارہ یاد دلائیں گے، دین کی اصل حقائق کی طرف متوجہ کریں گے۔ اور تیسرا یہ کہ ایک جماعت ضرور قائم رہے گی حق پر، لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک صدی میں کوئی ایک مجدد اٹھا، اس نے ایک محنت کی، کوشش کی، جد و جہد کی، کچھ لوگ اس کے گرد آ گئے، جمع ہو گئے، آوان و انصار ہو گئے، وہ ایک جماعت بن گئے۔ لیکن یہ کہ اگلی نسل میں کیا ہوگا، یہ لوگ جو آئے تھے اس کے ساتھ، یہ تو آئے تھے فیس ویلیو پر اس کو قبول کرنے کے، یہ دعوت صحیح ہے، لیکن ان کی اولاد اب اس لیے چمٹ رہی ہے کہ ہمارے والد تھے اس جماعت میں۔ اب یہ عصبیت کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ تیسری نسل میں آ کر پھر یہ ہو جاتا ہے، اتنے عرصے میں اس جماعت کا ایک حلقہ بن گیا، اس کے آپس کے دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، لین دین بھی ہے، رشتہ داریاں بھی ہو گئی ہیں، لہذا وہ ایک فرقے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اب اس فرقے کے ساتھ چمٹ کر لوگ رہتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو اٹھاتا ہے، اور پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہے اسی کام کو اثر نو شروع کرتا ہے۔ یہی ہوتا آیا ہے، اسی لیے ہر صدی میں مجددین، اس لیے کہ تیسری نسل میں آ کر دعوت جو ہے وہ لازماً اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ حضور نے بھی فرمایا، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین میری امت کا دور تو ہے میرا اپنا دور، پھر وہ جو میرے بعد ہیں، اور پھر وہ جو ان کے بعد ہیں۔ تو 3 نسلوں کو آپ نے خیر قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ظاہر بات ہے زوال آیا ہے، ہمارے ہاں بھی آیا ہے۔ جب حضور کی قائم کی ہوئی جماعت میں زوال آ گیا تو اور کون ہوگا بڑا سے بڑا شخص جس کی قائم کی ہوئی کسی جماعت میں زوال نہ آئے۔ تو یہ تو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہر شخص کو ہر وقت دیکھنا چاہیے کہ آج کے دور میں دین کا وہ کام کس کے حوالے اللہ نے کیا ہے، کس کو توفیق دی ہے جو صحیح طریقے پر اس کام کو کر رہا ہے، اور اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ کسی جماعتی عصبیت، جس طرح کسی قبائلی عصبیت کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہی کسی جماعتی عصبیت میں بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ اہم بات جو یہاں آئی ہے۔ قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامة یکفر بعضکم بعضا ببعض، پھر قیامت کے تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے، تم ابھی تو بڑی دوستیاں ہیں، بڑا گٹھ جوڑ ہے۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض دوسروں کو لعنت کریں گے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تم سب کا ٹھکانہ ہوگی آگ۔ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا کوئی تمہارے لیے مدد کرنے والے۔ فآمن لہ لوط، تو حضرت لوط ایمان لے آئے حضرت ابراہیم پر، وہ ان کے بھتیجے تھے۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور حضرت ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ وہ اپنا ملک چھوڑ کر چلے آئے شام کی طرف۔ قرآن مجید میں کہیں بھی پھر اس کے بعد یہ تذکرہ نہیں ملتا کہ ان کی قوم کا کیا حشر ہوا، پیچھے ان کو ہلاک کیا گیا، کیا ہوا، واللہ عالم۔ انہ هو العزیز الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔ ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا دیا، یعقوب جیسا پوتا دیا۔ وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، اور پھر ہم نے اسی کی نسل میں، اسی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اس دنیا میں ان کی نسل سے باہر نہیں آیا، لیکن یہ کہ ان کی نسل کہاں کہاں پھیلی ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کی نسل کتنی تھی، کہاں کہاں گئی ہے۔ تورات نے تو محفوظ رکھا ہے صرف یعقوب کو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کیونکہ یہ لوگ ہیں، اس اپنی نسلی وہ جو بات تھی اس کے حوالے سے حضرت یعقوب کے بارے میں تو ساری چیزیں موجود ہیں۔ حضرت اسحاق کی کوئی اور بیٹا بھی تھا کہ نہیں تھا، عیسو تھا مثلا، تو وہ عیسو کہاں ہے، اس کی اولاد کہاں گئی۔ اس طرح بنی قطورہ، کئی بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے حضرت قطورہ سے، تو ان میں سے صرف ایک کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، اور وہ ہے حضرت شعیب جس نسل میں آئے ہیں، مریم کی اولاد، باقی کہاں گئے۔ تو اسی طریقے سے یہ کہ یہ در حقیقت یہ اولاد ابراہیم کہاں کہاں پھیلی ہے، جیسے کہ میرا گمان ہے کہ ہندوستان میں بھی آئی ہے۔ صرف یہ کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے عیسو کی اولاد آئی ہو اور وہ یہاں پر آباد ہوئی ہو، لیکن یہ کہ ان کا تعلق بھی یہ خاص طور پر برہمن طبقہ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی طریقے سے ابراہیم کی نسل سے ہے۔ برہمن ابراہیم سے تعلق رکھنے والا برہمن، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لفظی جو ہے اس میں مناسبت موجود ہے۔ واللہ عالم، یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے، الا یہ کہ کوئی شخص ہسٹری کا اس کو اپنا ریسرچ کا موضوع بنائے، بڑا عالم ہو، وہ لائبریریاں جو ہے کھنگالے اور پرانی تاریخیں دیکھے، شاید۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے اسی کی نسل میں، اسی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ طویل عرصے تک وہ نبوت و کتاب آتی رہی حضرت یعقوب کی اولاد میں، پھر آخری نبوت و رسالت حضرت اسماعیل کی اولاد میں۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اسے اجر جو ہے دنیا میں بھی عطا فرمایا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ،
اور یقیناً وہ آخرت میں ہمارے بڑے نیک بندوں میں سے ہیں۔ وَلُوطًا، اور ہم نے لوط کو بھیجا، اذ قال لقومہ انکم لتاتون الفاحشہ، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، یہ جو قوم کہا گیا مجازن، حقیقتاً وہ قوم ان کی نہیں تھی، حضرت لوط جو ہے وہ تو بھیجے گئے ہیں ان شہروں کی طرف، یہی ایک استثناء ہے، ورنہ ہر قوم کی طرف رسول اسی کی امت اسی میں سے بھیجا گیا، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم کے بعد کوئی رسول کسی اور قوم میں ہو نہیں سکتا، اس لیے عمورہ اور صدوم کی بستیوں میں جو بھیجے گئے وہ حضرت لوط ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ انکم لتاتون الفاحشہ، تم لوگ بڑی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تمام جہان والوں میں کسی قوم نے تم سے پہلے یہ حرکت نہیں کی۔ انکم لتاتون الرجال، کیا تم مردوں کی طرف آتے ہو اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، وتقطعون السبیل، اور راستہ مارتے ہو، یعنی فطرت کا راستہ تو یہ ہے، اولاد ہوتی ہے تو ہوتی ہے مرد اور عورت کے ملاپ سے، تم نے جو راستہ اختیار کیا تو گویا کہ اس فطرت کی راہ کو تم کاٹ رہے ہو۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور تم اپنی مجلسوں میں یہ اس کا ارتکاب کرتے ہو، یہ ان کی بے حیائی کی اور ڈھٹائی کی انتہا ہو گئی تھی۔ فما کان جواب قومہ، تو نہیں تھا جواب اس کی قوم کا کوئی، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اے لوط اگر سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، تو انہوں نے حضرت لوط نے دعا کی پروردگار میری مدد فرما ان مفسدوں کے خلاف۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشریٰ، اور جب ہمارے جو ایلچی تھے یعنی وہ جو فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں ابراہیم کے پاس بشرا لے کر، بشارت لے کر حضرت اسحاق کی ولادت کی، قالوا انا مہلکو اہل هذه القریہ، انہوں نے کہا کہ ہم ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں ان بستی والوں کو، ان اہلھا کانوا ظالمین، یقیناً اس کے جو بستی والے جو ہیں، اس بستی کے لوگ رہنے والے وہ بڑے ظالم ہیں، گناہگار ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، حضرت ابراہیم نے کہا اس میں تو لوط بھی تو ہے اسی بستی کے اندر۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، انہوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے کہ کون کون ہے اس میں۔ لننجینہ اہلہ الا امرأتہ، ہم اسے بچا لیں گے، نجات دیں گے، اس کو بھی اس کے گھر والوں کو بھی، سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہوگی رہ جانے والوں میں۔ ولما ان جاءت رسلنا لوطا، اور جب وہ ہمارے ایلچی جو ہے وہ پہنچے حضرت لوط کے پاس، سیء بہم، ان کو دیکھ کر وہ پریشان ہوئے، وضاق بہم ذرعا، اور ان کا دل جو بہت تنگ ہوا، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ وقالوا لا تخف ولا تحزن، انہوں نے کہا نہیں آپ نہ کوئی خوف کھائیں اور نہ کوئی رنجیدہ ہوں، انا منجوک واہلک، ہم تو آپ کو نجات دینے کے لیے آئے ہیں اور آپ کے گھر والوں کو، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں ہی میں ہے۔ انا منزلون علی اہل هذه القریۃ رجزا من السماء، ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر ایک آفت، ایک عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، پر سبب اس فسق کے اور فجور کے اور گندگی کے جو وہ کر رہے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اور ہم نے چھوڑ دیا اس میں سے، اس بستی میں سے کوئی نشانی جو ہے وہ اس وقت تک موجود ہوگی جب کہ قرآن نازل ہوا ہے، اسی لیے کہ قرآن کہتا ہے بار بار تم گزرتے ہو ان بستیوں کے کھنڈرات کے اوپر سے، بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، وارجوا الیوم الآخرہ، اور دیکھو آخرت کے دن کی، قیامت کے دن کی انتظار میں رہو، امید میں رہو، وہ قیامت کا دن آ کر رہے گا۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ فکذبوہ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فاخذتہم الرجفۃ، تو انہیں آ پکڑا ایک زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ اپنے گھروں کے اندر پڑے رہ گئے اوندھے ہوئے۔ وعادا وثمودا، اسی طرح عاد اور سمود، وقد تبین لکم من مساکنہم، اور تمہیں معلوم ہے کہ ان کے مسکن کہاں تھے، تمہارے لیے واضح ہیں کہاں رہتے تھے یہ، کہاں آباد تھے۔ وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال کو، مشرکانہ افعال کو مزین کر دیا تھا، اسی میں مگن تھے، خوش تھے۔ فصدہم عن السبیل، اور روک دیا تھا انہیں اللہ کے صحیح راستے سے، صراط مستقیم سے، جو صراط توحید ہے اس سے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ تھے بہت ہوشیار، بہت غور کرنے والے، سوچنے والے، بڑے دانشور تھے، لیکن یہ کہ یہ بڑے دانشور جو ہے کسی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے، بہت بڑا عقل مند انسان جو ہے وہ اپنے ناک کے نیچے کے پتھر سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ یہ اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ہمارے آج کل کے سائنسدان ہیں، کتنی باریکیاں دیکھ رہے ہیں اس کائنات کی، سب کچھ دیکھ لیا، اللہ نظر نہیں آتا، کہاں سے کہاں دیکھ رہے ہیں، کتنی بڑی بڑی ٹیلیسکوپس ہیں اور کتنے
ٹریلین وہ لائٹ ایئرز کے اوپر دریافت کر رہے ہیں کہ نیا ستارہ وجود میں آ گیا، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ان کا دماغ اللہ کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ یہ ہے کہ ایک طرف سے اندھے ہیں، ایک آنکھ کھلی ہے، ایک آنکھ اندھی ہے۔ تو اگرچہ وہ بھی تھے بڑے ہوشیار مستبصرین، یعنی استبصار جو ہے یہ باب استفعال، دیکھنا بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے، مشاہدہ کرتے تھے، آبزرو کرتے تھے، سب کچھ تھے، باقی سب کچھ نظر آیا انہیں۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، وہ ساری جو ہے وہ ستاروں کی گزرگاہیں جو ہے ان کی تحقیق ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ میں خود کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، میری زندگی کا مال کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ بس پیدا ہونا، کھانا پینا، جانوروں کی طرح رہنا اور ختم ہو جانا۔ Is that all? Is death the end of our existence? کیا موت پر ہمارے وجود کا خاتمہ ہو جائے گا؟ تو کیا زندگی ہوئی؟ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، کتنا وقت تو گزر گیا۔ بچپن کے اندر ابھی فہم ہی نہیں تھا، لڑکپن ہے، اس کے بعد نوجوانی ہے، اس کے کچھ اپنے ہی اور جو ہے اس کی کیفیات ہوتی ہیں۔ جب ذرا ہوش اور شعور آیا ہے، ایک ذرا ہوش میں آنے کے خطا کار ہیں ہم، اور اس کے بعد پھر بڑھاپا آ گیا، اور اس کے بعد جو ہے کہلا یعلم من بعد علم شیئا، بس یہی زندگی ہے؟ یہ اشرف المخلوقات ہے؟ یہ مسجود ملائک کی زندگی یہ ہے؟ نہیں، اصل زندگی تو ہے تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نناب، جاویداں پہ ہمدماں ہر دم جواں ہے زندگی، وہ زندگی تو ابدی ہے۔ یہ تو اس کا چھوٹا سا حصہ علیحدہ کر کے ایک امتحانی وقفہ بنا دیا ہے، اسے ایک امتحانی وقفہ ہے، 3 گھنٹے کا نہیں، 30 سال کا صحیح، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کوانٹیٹیو فرق ہے، کوالٹیٹیو نہیں۔ وقارون وفرعون وحامان، اور ہلاک کیا ہم نے قارون کو بھی اور فرعون کو بھی اور حامان کو بھی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس موسیٰ آئے تھے واضح تعلیمات لے کر۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں تکبر کیا۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، لیکن یہ کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ کر نکل جانے والے نہیں تھے، ہم سے آگے نہیں نکل سکتے تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے سب کو پکڑا ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، تو ان میں وہ بھی تھے کہ جن پر ہم نے ایسی زوردار ہوا بھیجی جس میں پتھراؤ تھا، وہ ہوا جو ہے ان پر پتھراؤ کر رہی تھی۔ تو یہ قوم لوط پر بھی ہوا ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک قوم عاد پر بھی۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا، ایک ایسی تیز آندھی آئی ہے، 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی کہ اس نے اٹھا کر پٹخا ہے، اور اس میں وہ کنکر بھی تھے، وہ بلٹس کا کام کر رہے تھے، جو اور سے بڑے پتھر تھے وہ کام کر رہے تھے میزائلز کا، تو یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ فمنهم من ارسلنا علیہ حاصبا ومنهم من اخذته الصیحہ، اور ان میں سے وہ بھی تھے کہ جن کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، یہ سمود اور اہل مدین تھے۔ ومنهم من خسفنا به الارض، ان میں وہ بھی تھے کہ جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا، یہ قارون کا معاملہ ہے جو سورہ قصص میں آ چکا ہے۔ ومنهم من اغرقنا، اور وہ بھی تھے جنہیں ہم نے غرق کر دیا، اور غرق کرنے کے 2 طریقے ہوئے، ایک تو یہ کہ جو قوم آباد تھی، قوم نوح جہاں تھی وہی غرق کیا، وہی کا وہی، لیکن یہ کہ ایک یہ ہے کہ فرعون کو اور اس کے فوج کو اور لاؤ لشکر کو ان کے محل سے نکال کر، ان کے شہروں سے نکال کر لا کر اور دریا سمندر میں غرق کیا۔ وما كان الله ليظلمهم، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، بلکہ یہ تو وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت، یہ بھی اس حصے کی ان 3 رکوعوں کی بڑی اہم آیت ہے، تمثیل ہے۔ مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا حمایتی بنا رکھا ہے۔ یہ حمایتی غیر مرئی بھی ہو سکتے ہیں، جیسے یہ ہماری دیوی ہے، یہ دیوتا ہے، یہ اس کی کرپا چاہیے، اس کی نظر کرم ہو، یہ ہمارے جو اولیاء اللہ ہیں ذرا ان کی طرف سے اگر کچھ ہمیں فیض پہنچ جائے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے دنیا میں بھی، مادی اعتبار سے بھی، اور یہ جو بھی کاز اینڈ ایفیکٹ کا سلسلہ اس کے تحت بھی، تو ہم آخر لوگوں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، یہ ہمارے حمایتی ہیں، یہ ہماری مدد کریں گے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ سوائے ایک اللہ کی دوستی کے باقی ساری دوستیاں جو ہیں وہ مکڑی کے جالے جتنی بس مضبوط ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا پشت پناہ اور مددگار بنایا ہے، کسی اور پر توکل ہے، کسی اور پر سہارا ہے، امریکہ ہماری مدد کرے گا۔ وہ جو کچھ 71 میں ہوا وہ آپ کو معلوم ہے، وہ بیڑا اس کا جہاز بھی آ رہا تھا، لیکن یہ کہ کوئی مدد ہماری نہیں کی گئی، کوئی نہیں ہے، کوئی کسی کا سہارا بننے والا نہیں ہے۔ سہارا تو اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے، لیکن اس کو تم نے چھوڑ دیا، اس کو سہارا نہیں بنایا۔
مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، یہ مکڑی بھی تو ایک گھر بناتی ہے، جالا بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور سب جانتے ہیں کہ تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر وہ اس مکڑی کا گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ خوب جانتا ہے کہ جس کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی شے ہے ہی نہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے حکمت والا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہیں کہ جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن نہیں سمجھتے ان سے مگر وہی لوگ کہ جو علم رکھنے والے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین تخلیق فرمائے بالحق، حق کے ساتھ۔ ان فی ذلک آیۃ للمؤمنین، یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ اب یہ جو بقیہ 3 رکوع ہیں 21ویں پارے میں آ رہے ہیں، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں 2 لڑیاں ہیں بٹی ہوئی۔ ایک لڑی ہے خطاب اہل ایمان سے، یہاں ایک جگہ آپ کو مل جائے گا کہ براہ راست خطاب بھی ہے، یا عبادی الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا والا جو ہے کہ جو مدنی صورتوں میں جو خطاب کا صیغہ ہے وہ تو یہاں بھی نہیں آیا لیکن براہ راست خطاب کیا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر گنتی کریں گے تو کچھ 10 احکام اور دیے گئے ہیں ان لوگوں کو جو دین کے لیے کسی محنت کے اندر جد و جہد میں، اس کو غالب کرنے کی کسی کوشش میں، اس کی تحریک میں، اس کی دعوت میں لگے ہوئے ہوں، اور اس میں ان کے لیے مصائب ہوں، مشکلات ہوں، تکالیف ہوں، پریشانیاں ہوں، تو ان کے لیے کیا ہدایات ہے۔ سب سے پہلی ہدایت 100 ہدایتوں کی ایک ہدایت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کرتے رہا کرو اس شے کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی جانب کتاب میں سے۔ یہی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ کہف میں بھی، واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا۔ وہی بات، سب سے بڑا سہارا بندہ مومن کا کیا ہے؟ اللہ پر جتنا یقین ہوگا، اللہ پر جتنا بھروسہ ہوگا، اللہ سے جتنا تعلق ہوگا اتنا ہی صبر کرے گا۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ تعلق کا سب سے بڑے ذریعہ یہ قرآن مجید ہے۔ طرفوا بِأَيْدِيكُمْ وَطَرَفُوا بِيَدِ اللَّهِ، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ القرآن حبل اللہ الممدود من السماء إلى الأرض، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کردہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا یہ اللہ کی رسی ہے، مضبوطی کے ساتھ تھام لو اس کو، یہ تنی ہوئی ہے زمین سے آسمان تک۔ تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تو اس کے لیے یہ کہ قرآن پڑھا کرو۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اور قرآن کے بعد نمبر 2 نماز قائم کرنا۔ یہ نماز جو ہے اقم الصلاۃ لذکری، یہ سورہ طٰہٰ میں ہم پڑھ آئے ہیں، حضرت موسیٰ کو پہلی وحی ہو رہی ہے، پہلی گفتگو ہو رہی ہے کوہ طور پر، اقم الصلاۃ لذکری ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً یہ نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے بھی اور برے کاموں سے بھی۔ ولا ذکر اللہ اکبر، اور جان لو اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے۔ یہاں ذکر کو علیحدہ نہ سمجھیں، یہی ذکر ہے۔ قرآن جو ہے الذکر ہے، ہم نے سورہ ہجر میں دیکھا الذکر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو ذکر میں سب سے پہلے قرآن ہے۔ نمبر 2 اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ قرآن تو ہے ہی مجسم ذکر، نماز ذکر کے لیے ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ ادعیہ معصورہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، زندگی کا ہر کام کرتے ہوئے دعا ہے۔ آپ بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے، نکل رہے ہیں تو دعا ہے، گھر سے باہر جا رہے ہیں دعا ہے، گھر میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے، شیشہ دیکھا ہے تو دعا ہے، کپڑے بدلے ہیں دعا ہے، ہر کام کیجئے، لیکن یہ کہ آپ کا اس وقت اللہ کے ساتھ ذہنی رشتہ قائم رہتا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو بھی اور حضور نے فرمائے ہیں، یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور اللہ اکبر، یہ بھی ذکر ہے۔ تو یہ تمام شکلیں ذکر کی ہیں، صرف کسی ایک شے کو ذکر نہ سمجھے ہمارے ہاں یہ بن گیا بس اللہ اللہ کر رہے ہیں تو ذکر ہے، نہیں، ذکر میں سب سے پہلے قرآن کی تلاوت ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ایک تو یہ ہدایت ہو گئی، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ دوسری ہدایت ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی احسن، جنہیں پہلے تم سے کتاب دی گئی تھی ان سے جھگڑا مت کرو مگر بہترین طریقے پر، ان سے بات کرو تو بڑے ہی اسلوب سے کرو، خوبصورتی سے کرو، بات کو سمجھانے کے لیے کرو، ان کی توہین نہ ہو، ان کے جذبات کو آپ بھڑکنے نہ دیں، ان میں حمیت جاہلی جو ہے اپنی امکانیت تک تو کوشش کریں کہ وہ بھڑکے نہ، باقی پھر وہ جو کرتے ہیں اللہ کے ہاں وہ ذمہ دار ہوں گے، لیکن ان سے گفتگو کرو تو بڑے عمدگی کے ساتھ کرو۔
الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان کے جو ان میں سے ناانصافی پر تل گئے ہوں۔ اب یہ استثناء جو دو معنی میں ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ ان سے مجادلہ کرو ہی نہ، اور دوسرے یہ کہ اگر ان کے ساتھ کسی وقت کوئی سختی بھی کرنی پڑے، کوئی سخت جملہ بھی کہنا پڑے تو اجازت ہوگی، جہاں معلوم ہو جائے کہ یہ ہٹ درمی کے اوپر جو ہے آ گیا ہے تو وہاں اس دونوں کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ وقولوا، لیکن تمہیں ان سے کہنا کیا ہے یہ بھی سمجھ لو، تاکہ اب اس کو یہ سمجھیے کہ یہ ہمیں مسلمانوں میں جب کام کرنا ہے، مسلمان سو گئے ہیں، بھول گئے اپنے سبق کو، انہیں یاد دلانا ہے تو اسی انداز میں انہیں یاد دلانا ہے۔ قولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ان سے کہو بھائی ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو تو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور یہ تو نہیں ہے کہ ہمارا خدا کوئی اور ہے تمہارا خدا کوئی اور ہے، ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی تو ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے سامنے فرما بردارانہ اپنا سر جھکا چکے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے نبی اسی طرح ہم نے آپ کی جانب یہ کتاب نازل کی ہے۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یہود اور نصارہ، ان میں بھی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے یا جو ایمان لا رہے ہیں، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ آئے تھے کچھ لوگ جو حبشہ سے ایک وفد کی شکل میں، اور مکے والوں نے انہیں ستایا بھی، استہزاء بھی کیا، لیکن وہ لوگ وہ تھے جو پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، عیسائی تھے، اور اب محمد پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوہرا اجر دیا، مرتين۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے یعنی مشرکین مکہ میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور ابھی لا رہے ہیں یا لائیں گے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیات کا انکار تو نہیں کرتے سوائے وہی کہ جو ناشکرے ہیں اور جو کفر کر اڑ گئے ہوں۔ اب ایک اور دیکھیے دلیل، اب یہ حصہ جو ہے یہ دوسری ڈوری آ گئی کہ جس میں روح سخن جو ہے مشرکین کے ساتھ رد و قضا والی بات ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، ارے نبی آپ تو اس سے پہلے، اس قرآن کے آپ پر نازل ہونے سے پہلے آپ کوئی کتاب پڑھتے ہی نہیں تھے، آپ دنیاوی اعتبار سے پڑھے ہوئے آدمی ہیں ہی نہیں، آپ نے تعلیم حاصل کی نہیں، لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نہ ہی آپ اپنے داہنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، کوئی کتاب لکھتے تھے، نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تو اس شکل میں تو ان کو جو اس کو باطل قرار دے رہے ہیں یہ لوگ جو جھوٹے کہہ رہے ہیں محمد کو، اس شکل میں تو پھر ان کے پاس کوئی کا کوئی شک کرنے کی گنجائش ہو جاتی کہ یہ بڑا لکھنے پڑھنے والے آدمی تھے، مشق کرتے کرتے بہت اچھی چیزیں بھی لکھنے لگے ہیں، اب ان کی زبان جو ہے مچ گئی ہے، قلم جو ہے وہ مچ گیا ہے، لہذا اب قرآن جیسی شے بھی تصنیف کر لی انہوں نے۔ اگر پہلے سے یہ عمل ہوتا، لیکن تم تو جانتے ہو کہ ہمارے اس نبی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو کبھی لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، اے نبی آپ تو نہیں پڑھا کرتے تھے اس کتاب سے پہلے کوئی کتاب۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ آپ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تب تو ان لوگوں کو شک کرنے کی گنجائش پیدا ہو جاتی۔ بل هُوَ آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ تو آیات بینات ہیں، بڑی روشن ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے، وہ جانتے ہیں سابقہ جو کتابوں والے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآیاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو ظالم ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کی جاتی ان کے اوپر کوئی نشانیاں ان کے رب کی طرف، وہی باتیں جو مستقل طور پر چلی آ رہی ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ مِنْ اللَّهِ، نبی کہہ دیجئے نشانیوں کا اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں تو صرف واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں۔ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اے محمد ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے؟ کیا یہ قرآن معجزہ نہیں ہے؟ کتنی مرتبہ ان کو چیلنج کیا گیا اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، 10 صورتیں بنا لاؤ، کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ کیا یہ عاجز نہیں آ چکے ہیں؟ اولم یکفہم، تو کیا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں؟ اگر تو حق کا طالب ہو، ہدایت کا طالب ہو تو یہ نشانی بھی کافی ہے۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں رحمت ہے اور یاد دہانی ہے، تذکیر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مانتے ہیں۔ قل کفی باللہ بینی و بین شہیدا بینکم شہیدا، کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے بطور گواہ، وہ جانتا ہے کہ اس نے مجھے رسول بنایا ہے، وہ جانتا ہے کہ قرآن اس نے مجھ پر نازل کیا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں، وکفروا باللہ، اور اللہ کا کفر کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یقیناً وہی لوگ ہوں گے جو خسارے پانے والے ہیں۔ ویستعجلونک بالعذاب، یہ جلدی مچا رہے ہیں کہ لے آؤ عذاب۔
ولولا اجل مسمى، اور اگر پہلے سے ایک وقت معین طے نہ ہو چکا ہوتا، لجاءہم العذاب، تو پھر ان پر عذاب آ چکا ہوتا، ولیاتینہم بغتۃ، اور وہ ان پر آئے گا تو اچانک آئے گا، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یستعجلونک بالعذاب، یہ نبی پھر دوبارہ یہ الفاظ آئے، نوٹ کیجئے، بہت لطیف بات ہے، یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ مُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، حالانکہ جہنم ان کا احاطہ کر چکی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی شہر کے باہر دشمن آ چکا ہو اور اس نے محاصرہ کر لیا ہو، شہر والوں کو پتہ ہی نہ ہو۔ تو اس طریقے سے وہ چونکہ غیر مرئی ہے جہنم، نظر نہیں آ رہی، ورنہ حقیقت میں تو جہنم ان کا احاطہ کر چکی ہے۔ یوم یغشاہم العذاب، جس دن کے عذاب ان کو آ کر ڈھانپ لے گا، ان پر چھا جائے گا، من فوقہم ومن تحت ارجلہم، ان کے اوپر سے بھی اور ان کے نیچے سے بھی، ان کے قدموں کے نیچے سے بھی۔ ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، اور پھر کہا جائے گا چکھو اپنے کرتوتوں کا مزہ۔ اب یہاں وہ تیسری ہدایت آ رہی، دو پہلے میں نے گنوائی تھی، اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ دوسری ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم۔ اب دیکھیے تیسری، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو۔ پورے مکی قرآن میں یہ آیت ہے براہ راست خطاب، یا آئے گی آگے چل کر یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، بس یا ایھا الذین آمنوا، یہ مکی مدنی دور کی اصطلاح ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا، بڑا اس میں جو ہے نا بڑی عنایت ہے، شفقت ہے، اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی کشادہ ہے۔ کیا معنی ہے؟ اگر مکے میں تم پر تمہارا قافیہ تنگ کر دیا گیا ہے، اگر مکے میں زندگی تمہارے لیے محال کر دی گئی ہے توحید پر رہتے ہوئے، چھوڑ دو اس مکے کو۔ یہ ہجرت کا اشارہ ہے، در حقیقت ہجرت حبشہ جو ہے یہ اس کی طرف رہنمائی ہے اس آیت کے اندر، کہ چلے جاؤ، اگر یہاں برداشت سے باہر ہو رہا ہے، تمہارے لیے ناقابل برداشت اگر ہو رہا ہے یہاں کا معاملہ، اور نہیں مزید تو ہندر پاتے، تو اس ملک کو چھوڑ، اس جگہ کو چھوڑ دو۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی کشادہ ہے، فایایا فاعبدون، پس صرف میری ہی بندگی کرو۔ چوتھی ہدایت، کل نفس ذائقۃ الموت، دیکھو موت تو آنی ہی آنی ہے، آج آ جائے کل آ جائے، آج نہ آئے کل آ جائے گی۔ آخر عمار اور یاسر کو ابو جہل نے اگر فرض کرو کہ ذبح کر دیا ہے، تو فرض کیجئے کہ چند دن اور جیتے تو موت تو پھر بھی آنی تھی نا۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، اگر یہ بات ذہن میں رہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے، آج نہیں تو کل، تو پھر بھی انسان جو ہے اس کے اندر ہمت بنی رہے گی کہ میں خام کا اپنی زندگی بچانے کے لیے حق کو چھوڑوں اور باطل سے ساز باز کروں، اس سے مصالحت کروں۔ ثم الینا ترجعون، اور پھر تم ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ پانچویں بات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہمارے اس وعدے پر پختہ یقین رکھو کہ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، ہم لازماً ان کو جگہ دیں گے اس جنت کے بالا خانوں میں، جو سورہ فرقان کے آخری رکوع میں آیا تھا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، انہیں غرفہ بالا خانہ ملے گا۔ تو من الجنت غرفاً، جروں کے بالا خانے ملیں گے جنت کے، تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، کیا ہی اچھا ہوگا عمل کرنے والوں کا اجر۔ چھٹی بات، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ کہ جو صبر کریں اور اپنے رب پر توکل کریں۔ صبر کرو اور توکل کرو، دو ہی چیزیں ہیں، جو آئے جھیلو، صبر کرو، برداشت کرو، اور جو کچھ کرنا ہے اس میں توکل اللہ پر ہو، اپنی ذات پر نہیں، اپنی طاقت پر نہیں، اپنی صلاحیت پر نہیں، اپنی ذہانت پر نہیں، اپنی فطانت پر نہیں، اپنی لیاقت پر نہیں، سارا توکل اللہ، نہ مادی اسباب و وسائل پر۔ اگلی ہدایت اور آ رہی ہے، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، یہ بھی نہ سمجھو کہ تمہارا رزق جو ہے کسی کے قبضے میں ہے وہ روک دے گا، اور تمہیں کیا کھاؤ گے کیا پیو گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، تم دیکھتے نہیں کتنے حیوانات ہیں زمین میں، لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کیا وہ اپنا رزق اٹھائے پھرتے ہیں؟ بڑا پیارے الفاظ ہیں انجیل میں، متی کی انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا جو پہاڑی کا واعظ ہے، اس میں انہوں نے اپنے شاگردوں سے خطاب کر کے کہا، کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھاؤ گے کیا پیو گے؟ جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے؟ نہ وہ کاشت کرتی ہیں، نہ ہل چلاتی ہیں، نہ بیج بوتی ہیں، نہ فصل کاٹ کر کہیں رکھتی ہیں، نہ کھٹے بھرتی ہیں، پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ خالی پیٹ صبح گھر سے نکلتی ہیں، شام کو آسودہ ہو کر آ جاتی ہیں۔ تو جو رب تمہارا، جو رب ان کو چڑیوں کو کھلا رہا ہے، وہ تمہیں نہیں کھلائے گا؟
اور کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا پہنو گے، لباس کہاں سے ملے گا؟ جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ جتنا خوبصورت لباس اس کو اللہ نے دیکھ رکھا ہے؟ یہ جو بھی پودے ہیں اور جو پھول ہیں ان کے، تو سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود ویسا ملبس نہ تھا، ویسا خوبصورت لباس تو سلیمان کو بھی میسر نہیں تھا جو اللہ نے ان پھولوں کو دے رکھا ہے۔ تو غور کرو، جو وہ زمین کی اس گھاس پھوس کو، ان پودوں کو اس قدر حسین لباس دے رہا ہے، عمدہ لباس دے رہا ہے، جو ابھی ہے اور کل نہیں ہوں گے، یا یہ کہ کاٹ کر اور وہ چولہوں میں جلا دی جائے گی گھاس، تو کیا وہ تمہیں نہیں پہنائے گا؟ لیکن تم یقین نہیں کرتے۔ توکل اور ایمان، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جائیں گی۔ جتنا اللہ پر ایمان ہے اتنا ہی توکل ہوگا، جتنا ایمان کمزور ہے توکل بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو الذین صبروا علی ربہم یتوکلون وکأی من دابۃ لا تحمل رزقہا، یہ سارے جو ہیں چوپائے اپنا رزق لیے نہیں پھرتے، اللہ یرزقہا وایاکم، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی دے گا، وہو السمیع العلیم، اور یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ اسے معلوم نہ ہو کہ میرا بندہ بھوکا ہے، میرا وفادار، میرا سپاہی، میرے دین کے لیے کام کرنے والا، اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کو احتیاج ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے۔ وہ نہ معلوم کس کے دل میں ڈالے گا کہ جو اس کے لیے ذریعہ بنا دے گا اس کو، اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد وہ دوسری کڑی آ گئی کہ جس میں پھر اب وہ مشرکین مکہ سے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اگر ان سے آپ پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین اور کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے یہ لوٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، یہ اللہ ہی ہے کہ جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے ماپ تول کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے برسایا آسمان سے پانی اور زندہ کیا زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے فوراً اللہ نے کیا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو پھر کل حمد کل شکر بھی اللہ ہی کے لیے ہے، بل اکثرہم لا یعقلون، لیکن یہ لوگ، ان کی اکثریت عقل سے کام نہیں لیتی۔ اب اگلی اور ہدایت آ رہی اہل ایمان کے لیے، وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ دیکھو مسلمانوں، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود کے سوا کچھ نہیں، کھیل ہے، کچھ جی کا بہلا لینا ہے، یہ ڈرامہ ہے جو ہو رہا ہے۔ یہاں بادشاہ ہوتا ہے کچھ عرصے کے لیے، بادشاہ جیسے ڈرامے میں بادشاہ ہوتا ہے، لیکن جب مرے گا تو کیا وہ بادشاہت کہاں رہ جائے گی؟ ایسے ہی ڈرامے سے نکل آئے گا، لباس اتار دے گا تو ایک ایکٹر کا ایکٹر ہے، چاہے وہ فقیر تھا پہلے اس ڈرامے کے اندر، اور دوسرا ایکٹر جو ہے بادشاہ تھا، باہر نکل کر 3 گھنٹے کے بعد دونوں کے دونوں ایک جیسے ہیں، اور وہ نہ وہ بادشاہ ہے نہ وہ فقیر ہے۔ یہ ہے عارضی سا ہے، لیکن یہ کہ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، یقیناً آخرت کا گھر وہ ہے اصل زندگی وہ ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا، لو کننا نعلم، کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا۔ یہ بھی نوٹ کر لیجیے، آخرت کو صرف مان لینا کہ ہاں آخرت ہے، بعد سے بعد الموت ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ معلوم ہو کہ اصل زندگی وہی ہے۔ میں نے جو اس کی تشبیہ جو ہے بیان کی ہے بعض مواقع پر، کہ ایک کتاب ہوتی ہے، اس کا دیباچہ بھی ہوتا ہے، اس کا کوئی ضمیمہ بھی ہوتا ہے، چھوٹا سا ضمیمہ۔ ہمارا جو تصور ہے وہ یہ کہ اصل کتاب زندگی تو یہ دنیا کی زندگی ہے، ہاں ایک ضمیمہ اب لگا ہوا ہے آخرت کا، اس کی اہمیت ہمارے نزدیک اتنی ہے۔ ضمیمہ ہے بس، دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی تو دیباچہ ہے، اصل کتاب جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ ریشو پروپورشن کم سے کم، حالانکہ ویسے تو فائنائٹ اور انفائنائٹ کے درمیان کو ریشو پروپورشن ہو ہی نہیں سکتی، ایک لامحدود زندگی اور ایک محدود زندگی، کیا اس میں ریشو پروپورشن ہوگی؟ لیکن یہ کہ پھر بھی اگر کوئی کرنی ہے تو دیباچہ اور کتاب زندگی اصل موت کے بعد کھلے گی، یہ دیباچہ ہے، یہ مقدمہ ہے۔ ہم نے کیا سمجھا ہے اصل زندگی، کتاب زندگی یہ ہے، ہاں ایک ضمیمہ بھی اس کے ساتھ ہے جس کا نام آخرت ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پھر انہی مشرکین سے پھر خطاب ہو رہا ہے، اور یہ مضمون کئی بار آ چکا ہے۔ جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر یہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ فلما نجاؤہم الی البر، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، تو پھر یہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ یہ ناشکری کریں اور کفر کریں ہماری دی ہوئی نعمتوں کے، ولیتمتعوا، اور تاکہ بس مزے اڑا لیں۔ فسوف یعلمون، پھر یہ جان لیں گے۔
الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اصل حقیقت اس وقت کھلے گی. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، یہ پھر اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو ان کے لیے امن کی جگہ بنا دیا ہے. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور لوگ جو ہے اچک لیے جاتے ہیں ان کے ارد گرد سے. باقی عرب کے اندر تو امن و امان تھا ہی نہیں. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا یہ کفران کر رہے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے کوئی چیز گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دی، اور اسی طرح وہ شخص کہ جس نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کی تکذیب کر دی جبکہ اس کے پاس آیا. یہ دونوں ہم بدن جرم ہیں. یعنی اگر میں جھوٹ موٹ قرآن جو ہے خود تصنیف کر کے اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم اور گناہ گار کوئی نہیں. لیکن یہ بھی سوچ لو اگر واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اور تم اس کی تکذیب کر رہے ہو تو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ان کافروں کا. اور آخری آیت جو ہے پھر اسی سیغے میں لنہدین والذین جاہدوا فینا، اہل ایمان کی دلجوئی کے لیے گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ کہ جو ہماری راہ میں جہاد کریں، محنت کریں، کوشش کریں، جد و جہد کریں، قربانیاں دیں، اظہار کریں، انہیں مطمئن رہنا چاہیے. ہمارا پختہ وعدہ ہے، مؤکد وعدہ ہے، ہم لازماً ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ساتھ ہے اہل احسان کے، جو اللہ تعالیٰ کے پر ایمان اور یقین اس درجے کا رکھتے ہوں اور اس کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہوں تو اللہ ان کے ساتھ ہے. یعنی اللہ کی نصرت ساتھ ہے، اللہ کی مدد ساتھ ہے، اللہ کی تائید ساتھ ہے. سورۃ الروم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ سورہ روم جو ہے اس میں آغاز میں جو مضمون آیا ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ایک تاریخی پس منظر بھی ہے اس کا، اور ایک بہت بڑی پیشن گوئی تھی کہ جو ان آیات میں کی گئی تھی کہ جو پھر صحیح ایگزیکٹلی جیسے کہ پیشن گوئی اللہ نے کی تھی ان آیات میں وہ پوری ہوئی. یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ بہت طویل عرصے تک، کئی 100 برس تک تاریخ کے اندر، جب یہ ایرانی امپائر بنی ہے کہ خسرو سے سائرس سے کے زمانے سے 2500 سال پہلے جو بادشاہ تھا ذوالقرنین، تو ایک بڑی سلطنت یہ تھی اور دوسری بڑی سلطنت جو تھی وہ سلطنت روما تھی. سلطنت روما کا سب سے بڑا حصہ تو خیر روم جو یورپ کے اندر تھا، لیکن یہ ترکی کا پورا علاقہ اور مغربی میڈیٹرینین کے ساتھ ساتھ جو ساحل ہے یہ ان کے پاس ہوتا تھا. ان دو حکومتوں میں جیسے سی سو ہوتا ہے، جھولا جھول رہی تھی تاریخ. کبھی ایرانیوں میں کوئی زوردار طاقتور بادشاہ اٹھا باصلاحیت، اس نے حملہ کیا اور رومیوں کو دھکیل دیا وہ یورپ کے اندر اور ایشیا خالی کرا لیا. کبھی رومیوں میں کوئی زبردست طاقتور کوئی بادشاہ اٹھا جو کہ جس کے اندر صلاحیت تھی، وہ آ کر ایرانیوں کو دھکیلتا ہوا پیچھے لے جاتا تھا. تو اس طریقے سے یہ سی 100 جو ہے یہ کئی 100 برس تک جاری رہا. حضور کی بعثت کے زمانے میں ایسا معاملہ ہوا ہے کہ سن 614 میں، 602 سے لے کر 614 تک، اور حضور کی ولادت ہوئی 571 میں، یعنی جب حضور کی عمر 31 برس تھی اس سے لے کر اور 45 برس کی عمر تک ایک مسلسل جنگ چلی ہے ان دونوں کے مابین، روم اور ایران کی. لیکن سن 614 میں ایک بڑی زبردست شکست دی. کیخسرو پرویز، کیخسرو ثانی وہ اپنے آپ کو کہتا تھا. پہلا کیخسرو تو تھا ذوالقرنین اور ثانی میں ہوں. اب بہرحال یہ ایک بڑا باصلاحیت حکمران تھا. اس نے شکست دی ہے رومیوں کو بہت بری طرح. شام میں، اب یہ چونکہ رومی عیسائی ہو چکے تھے، سن 300 عیسوی میں یہ عیسائی ہو چکے تھے. یروشلم ان کا مقدس مقام تھا لیکن نام رکھا ہوا تھا ایلیا. سن 70 میں جو یروشلم کو انہوں نے برباد کیا تھا تو اس کے بعد ہیڈریان ایک رومن امپرر تھا جس نے کہ دوبارہ آباد کیا یروشلم کو، اور لیکن اس کا نام بدل دیا. اب یروشلم نہیں تھا یہ، اس کا نام تھا ایلیا. ایلیا میں ان کی وہ صلیب بھی تھی جو ان کے عقیدے کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کو جس پر صلیب دی گئی تھی، ان کا مقدس مقام تھے یہ.
ان سب سے بھی ان کو کھدیڑ دیا، تقریباً ترکی سے بھی نکال دیا، استنبول جو ہے قسطنطنیہ، اس پر بھی اندیشہ ہوا کہ شاید ایرانی حملہ کر دیں گے۔ اس حد تک رومیوں کا حال پتلا ہو گیا۔ اب ہو یہ رہا تھا کہ جو عرب میں مکے میں ادھر حضور کی دعوت ہے، شروع ہو چکی ہے، 5 برس ہو گئے حضور کو دعوت دیتے ہوئے، یا یہ کہ 15 برس ہونے کو آئے ہیں، لیکن ہوتا یہ تھا کہ یہ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ایرانی تو ہمارے بھائی ہیں، وہ مشرک ہے، آتش پرست ہیں، اور یہ نصرانی جو ہیں، یہ عیسائی جو ہیں، یہ مسلمانوں کے قریب تر ہیں، اس لیے کہ یہ عیسیٰ کو ماننے والے، موسیٰ کو ماننے والے، تو یہ لوگ جو ہیں ان سے قریب ہیں۔ تو وہ بغلے میں جا رہے تھے کہ مسلمانوں، تمہارے جو ساتھی ہیں یا تم جیسے جو لوگ ہیں، تمہارے قریب کے لوگ پٹ رہے ہیں، دیکھو ہمارے ساتھی جو ہیں وہ بڑے فتح مند ہو رہے ہیں، وہ آگ کے پوجنے والے، وہ مشرک جو نہ موسیٰ کو مانتے ہیں، نہ عیسیٰ کو مانتے ہیں، نہ تورات کو مانتے ہیں، نہ انجیل کو مانتے ہیں، انہوں نے تمہارے ان ساتھیوں کو کس طریقے سے کھدیڑ دیا ہے، شکست دی ہے۔ تو اس پر مسلمانوں کو صدمہ ہوا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ اگرچہ اس وقت فی الواقع صورت کی بن گئی ہے، لیکن چند ہی سالوں کے اندر یہ صورت بدل جائے گی، اور یہ کہ رومیوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا، یہ پیشن گوئی کی گئی۔ اس پر پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کسی کافر مشرک سے ایک شرط بھی مان لی کہ اگر یہ قرآن کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی تو تم مجھے 100 اونٹ دو گے، اور اگر غلط ثابت ہوئی تو پھر میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا۔ لیکن حضور انہوں نے کیے تھے شاید 3-4 سال کی یہ عہد کیا تھا، حضور نے کہا نہیں، بضع کا لفظ آ رہا ہے اس میں کہ چند سالوں کے اندر، بضع کا لفظ جو ہے وہ 9 تک اطلاق ہوتا ہے، تو 9 سال کو رکھو، اور شرط جو ہے دوبارہ اپنی اس 9 سال کے حوالے سے اونٹوں کی تعداد بھی بڑھا دی گئی، لیکن یہ کہ پھر شرط کی مدت 9 سال ہو گئی۔ لیکن 9 سال کے 9ویں سال ہی وہ جو ہے وہ جو پیشن گوئی قرآن کی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی۔ ہرقل جو تھا، ہرقل اعظم، اس نے پھر لمبا چکر دیا، بجائے اس راستے سے آنے کے وہ بحیرہ کیسپین کی طرف سے ہو کر، پیچھے سے ہو کر آیا ہے، اور سرپرائز اٹیک کیا اس نے ایران پر، اور بڑی زبردست شکست دی ایران کو، اور اپنی شکست کا بدلہ چکا لیا، اور یہ سارا علاقہ شام وغیرہ کا جو ہے وہ اس نے واگزار کرا لیا۔ اور وہی تھا زمانہ جب کہ مسلمانوں کو میدان بدر میں فتح حاصل ہوئی۔ تو یہ شکست، 2 خوشیاں جمع ہو گئی مسلمانوں کے لیے، کہ ایک تو یہ کہ جو ان کے قریب تر تھے یعنی عیسائی، ان کو فتح حاصل ہو گئی مشرکین کے ساتھ کے مقابلے میں، کہ جو مشرکوں سے قریب تر تھے، آتش پرست تھے۔ دوسرے یہ کہ خود انہیں فتح حاصل ہو گئی، فتح مبین، الفرقان آ گیا بدر کا، اس کا ذکر ہے ان آیات میں۔ الف لام میم، غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں۔ وہ جغرافیہ تو آپ کو دکھایا تھا نقشہ، جزیرہ نمائے عرب، اور اس کے اوپر ایک طرف شام ہے، ایک طرف عراق ہے، اور ادھر عراق کے ساتھ ایران ہے، تو قریب جزیرہ نمائے عرب سے قریب ترین ممالک ہیں۔ فی ادنی الارض، قریب کے ملک میں رومی غالب آ گئے، لیکن وہم من بعد غلبہم سیغلبون، وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد ان قریب دوبارہ غالب آئیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ اور یہ بضع کا لفظ جو ہے یہ 9 تک پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، 10 سے کم 9۔ تو حضور نے اسی لیے کہا کہ 9 سال، چونکہ تم شرط مان لو، اور شرط اس وقت تک شرط لگانا حرام قرار نہیں دیا گیا تھا، ابھی نہ جوئے کی حرمت آئی ہے، نہ شراب کی حرمت آئی ہے، اس لیے اس میں آپ کوئی تعجب نہ کریں کہ حضرت ابوبکر نے شرط لگائی۔ تو فرمایا الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کا اختیار تھا، اللہ ہی کے ہاتھ میں تھا سارا معاملہ، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ فَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس روز اہل ایمان خوشیاں منائیں گے۔ ایک خوشی تو اس کی ہوگی کہ عیسائیوں کو فتح ہو گئی آتش پرستوں پر، اور بے نصر اللہ ہے، اللہ کی مدد بھی آئے گی ان کے پاس، یعنی غزوہ بدر کا لفظ نہیں آیا، لیکن اہل ایمان کو جو ہے اس وقت فرحت ہو گئی بے نصر اللہ، اللہ کی مدد سے۔ ینصر من یشاء، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یہ ہیں وہ 6 آیات کہ جو اس موقع پر نازل ہوئی ہیں، اور اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ تقریباً 614 عیسوی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے تقریباً 5 برس ہو گئے تھے۔ 610 میں 5واں برس تھا، 610 میں آپ پر وحی شروع ہوئی ہے، اور پھر 9 برس کے بعد وہ غزوہ بدر بھی ہوا اور ان کو بھی فتح حاصل ہو گئی۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ جو ہیں، اب یہ باقی تو جو مدنی صورت، مکی صورت ہے سورہ روم، اور یہ بہت مشابہ ہے سورہ نحل کے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ تو تذکیر میں آلاء اللہ کے حوالے سے اس کا مضمون وہی ہے بنیادی۔
یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کی زندگی کو بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے یہ بالکل ہی غافل ہیں۔ یعنی دنیا کی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ مزرعۃ الآخرہ ہے، دنیا کی زندگی کی بھی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ کھیتی ہے جس میں بونا ہے آخرت میں کاٹنے کے لیے۔ وہ یہ بھول گئے کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے، باقی جو ظاہر ہے اس کا کھاؤ پیو عیش کرو، بس یہی ان کے سامنے رہ گیا ہے، اور آخرت ان کے ذہنوں سے بالکل اوجھل ہو گئی ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ اپنی ذات میں غور نہیں کرتے؟ وان ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو، جو کچھ بھی ان دونوں کے مابین ہے، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمى، اور ایک وقت معین تک کے لیے۔ یہ دائمی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور یہ ایسے ہی کار عبث نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور یقیناً بہت سے لوگ جو ہیں اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا اشد منہم قوتاً، وہ کہیں زیادہ تھے شدید ان کے مقابلے میں قوت میں، وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا، اور انہوں نے زمین کو کاشت کیا اور اس کو آباد کیا، اکثر مما عمروہا، اس سے کہیں زیادہ جتنا کہ انہوں نے آباد کیا ہے۔ وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور ان کے پاس بھی آئے تھے ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر اور واضح تعلیمات لے کر۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر آپ ہی ظلم کیا۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر اس کے بعد جن لوگوں نے برے کام کیے، بری روش اختیار کی، تو ان کا پھر انجام بھی برا ہوا۔ ان کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ اس کا ٹھٹھا کرتے رہے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، یعیدہ بار بار آیا ہے، اس کا ترجمہ کہیں میں حال میں کر رہا ہوں اور کہیں مستقبل میں۔ فعل مضارع جو عربی زبان میں وہ دونوں کو کور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتا ہے؟ پہلی مرتبہ، اور پھر دوبارہ پیدا کرتا ہے، یعنی فصل ہے ایک ہوئی ہے، پھر اس کے بعد دوسری ہوئی ہے، تیسری ہوئی ہے، اور یہ بھی ہے کہ دوبارہ پیدا کرے گا، یعنی آخرت میں۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ ویوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، جس روز قیامت قائم ہو جائے گی، مجرم اس روز جو ہیں بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ ولم یکن لہم من شرکائہم شفاع، اور نہیں ہوں گے ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کے لیے شفاعت کرنے والے۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور خود یہ بھی اس روز پھر اپنے ان شرکاء کا کفر کریں گے جب دیکھیں گے کہ وہ ہمارا کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز یہ تقسیم ہو جائیں گے، پولرائزیشن ہو جائے گی، علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ کیا ہوگی پولرائزیشن؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تھے وہ ہوں گے باغ میں، اور وہاں ان کی آؤ بھگت ہو رہی ہوگی، تواضع ہو رہی ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو وہ عذاب میں حاضر کر دیے جائیں گے، پکڑے ہوئے گرفتار کر کے عذاب میں لا کر حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، یہ اسی انداز میں دیکھیے سورہ نحل میں یہ آیت آئی تھی، بس اور انعام میں بھی۔ پھر اللہ ہی پاک ہے اس وقت بھی جب تمہیں شام ہوتی ہے، تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جب کہ تم دوپہر ہوتی ہے، وحین تصبح جب صبح کرتے ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے حمد اور تعریف آسمانوں میں اور زمین میں، وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور رات کے وقت بھی اور جب کہ دوپہر ہوتی ہے، ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ یہ بھی نمازوں کے اوقات ہی کے حوالے سے، صبح کے وقت کی نماز ہے، شام کے وقت کی نماز ہے، رات کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے۔ انڈا بے جان شے ہے، اس میں زندگی کے کوئی آثار موجود نہیں ہے، اس میں سے چوزہ برآمد ہوتا ہے جاندار۔ ویخرج المیت من الحی، اسی طرح مرغی سے انڈا برآمد ہوتا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں کہ جو نکل رہی ہیں۔ ویحیی الارض بعد موتہا، اور وہ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد۔
وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طریقے سے تم کو بھی نکال لیا جائے گا قبروں سے، زمین میں جہاں تم دفن ہوگے، جہاں تمہارے اجزاء تحلیل ہو چکے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اس مردہ زمین میں سے جیسے فصل نکال لیتا ہے تمہیں نکال لے آئے گا۔ بارک لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔